دیکھیں، کرائم رپورٹنگ میرا شعبہ نہیں ہے، اس شعبے میں میری کوئی دلچسپی بھی نہیں رہی ہے، لیکن بعض اوقات ایسی خبریں ضرور آتی ہیں کہ جن پر جی کھڑتا ہے، اور بعض اوقات بات کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اگر آپ میڈیا یا سوشل میڈیا دیکھیں تو آج کل وہاں آپ کرائم کی 4 اہم خبریں دیکھنے کو ملیں گی۔ پہلی ہے جی کراچی کا میر رضا علی کیس، دوسرا لاہور میں عبداللہ طاہر، تیسرا لاہور کے ایک تھانے میں ایک لڑکی کے ساتھ عصمت دری کا معاملہ، اور چوتھی خبر ہے لاہور کے ایک تھانے میں 2 خواتین کی پراسرار ہلاکت۔ آپ ان چاروں خبروں پہ تھوڑی سی تحقیق کر لیں، تفتیش میں جو پیش رفت سامنے آئی ہے اس کو جانچنے کی کوشش کریں، مدعیوں کی آہ و بکا اور الزامات کو سنیں یا پولیس کے پیش کردہ حقائق کا پوسٹ مارٹم کریں، تو میری طرح آپ بھی یقیناً اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ پاکستان میں انصاف لاپتہ ہے۔ اس ملک میں خواتین کے لیے تھانے تک غیر محفوظ ہیں۔ ایک عام آدمی کو تو پولیس پر کوئی اعتماد نہیں۔ آپ کسی چور، ڈاکو یا قاتل کے خلاف تو انصاف لے سکتے ہیں، لیکن پولیس کے سے انصاف لینا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اب آپ کراچی کے میر علی رضا کے کیس کو دیکھیں۔ کراچی پولیس پہلے دن سے اس نوجوان کی موت کو خودکش ثابت کر رہی تھی۔ پوسٹ مارٹم ہوا، لیکن اس کی رپورٹ میں اتنے جھول تھے کہ خود پولیس سرجن نے اعتراضات عائد کر دیے۔ وہ نوجوان اپنی والدہ کو 10 منٹ میں واپس آنے کا کہہ کر گھر سے نکلا، اب اس کی والدہ کیسے مان لے کہ اس کے بچے نے اپنی جان خود لے لی؟ تو والدین نے میت کو غسل دیا تو پورے جسم پہ تشدد کے نشانات تھے، پسلیاں بازو اور سر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، تیزاب سے جلائے جانے کے بھی نشانات تھے۔ مظلوم باپ نے پولیس کے اعلیٰ افسران کو وہ زخم دکھانے کی کوشش کی، پولیس نے یہ کہہ کے خاموش کرا دیا کہ تمہارا بیٹا مالی پریشانیوں کا شکار تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں میر علی رضا کی موت کو قتل قرار نہیں دیا گیا۔ مقتول کے باپ نے دوبارہ پوسٹ مارٹم کرانے کی درخواست دی، عدالتی حکم پہ دوبارہ ایک میڈیکل بورڈ بنا، لیکن رات گئے اہل خانہ کی مرضی کے بغیر اس بورڈ کو تبدیل کر دیا گیا۔ کراچی کے ڈاکٹرز نکال کے حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے 3 ڈاکٹرز شامل کر دیے گئے۔ والدین نے اپنے بیٹے کی قبر پہ دھرنا دے دیا۔ وکیل نے دوبارہ عدالت سے رجوع کیا، میڈیا پہ واویلا ہوا، تب کہیں جا کے بات بنی۔ لوائقین کی مرضی سے بورڈ بنا، قبر کشائی ہوئی، دوبارہ نمونے لیے گئے اور ثابت ہو گیا کہ میر علی رضا کی موت تشدد سے ہوئی ہے۔ اب یہ تشدد کس نے کیا؟ قتل کہاں ہوا؟ قاتل کون ہے؟ یہ سب باتیں ابھی تک معمہ ہیں۔ پہلا، پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹرز کہاں غائب ہیں؟ وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کس نے ان کو ڈرایا دھمکایا اور پوسٹ مارٹم رپورٹ ان سے تبدیل کرائی؟ اور کون ہے وہ جس نے پولیس کو مجبور کیا کہ وہ ایک قتل کو خودکشی ثابت کرے؟ اگر آپ میری مانیں ہیں تو ان تمام سوالوں کے جواب تو آدھے گھنٹے میں مل سکتے ہیں نا۔ ظاہر ہے پولیس افسر یا تفتیشی افسر سے مائی کا لال سچ نہیں اگلوا سکتا۔ آپ ڈاکٹروں کو پکڑیں، ان کو آدھے گھنٹے کے لیے کسی سول ایجنسی کے حوالے کر دیں، یقین مانے طوطے کی طرح فر فر گانے گائیں گے۔ ایک کلو مل گیا، پوری گتھی سلجھ جائے گی۔ شجیل انعام میمن یا ان کے بیٹے کے میڈیا ٹرائل کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کر لیں، کوئی وجہانات بھی تو ہونی چاہیے۔ اداروں کو اپنی تفتیش اب جائے وقوع سے نہیں بلکہ اس ہسپتال سے شروع کرنی چاہیے جہاں پر پہلا پوسٹ مارٹم ہوا۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا اس بھیانک واردات کے پیچھے کون ہے، پتہ چل جائے گا پولیس پر دباؤ کہاں سے آ رہا تھا۔ اور یہ تو تھا کراچی پولیس کی کہانی۔ لاہور پولیس سے جڑی خبریں تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ ان کیسز سے ملزم کوئی اور نہیں، خود پولیس والے ہیں۔ 4 اگست کو لاہور کے تھانہ ٹاؤن شپ میں ایک شہری نے FIR درج کرائی کہ 2 خواتین نے اس کی بہن سے سونے کے زیورات اور 5000 روپیہ دھوکے سے ہتھیا لیا۔ اس سے پہلے 15 پہ کال موصول ہوتی ہے، پولیس پہنچتی ہے، دونوں خواتین کو اٹھا کر تھانے لے آئی۔ تھانے کی CCTV فوٹیج جو ہے وہ دونوں خواتین محرر کے کمرے میں بیٹھی گفتگو کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے بعد وہ تھانے کے مختلف کمروں میں داخل ہوتی ہیں، باہر نکلتی ہیں اور دیکھنے میں وہ صحت مند ہیں، انہیں کوئی بیماری یا عارضہ لاحق نہیں ہے، لیکن اچانک دونوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور چند گھنٹوں کے اندر اندر ان کی موت ہو جاتی ہے۔ تو پولیس لواحقین کو فون کرتی ہے کہ ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی، جس پر ان کو اسپتال داخل کرایا گیا، لیکن وہ جاں بحق نہیں ہو سکی۔ لواحقین کہتے ہیں کہ ان دونوں کے جسموں پہ تشدد کے نشان تھے، کپڑے بھی تشدد کی وجہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ دونوں خواتین نوسر باز اور نشے کی عادی تھی اور اوور ڈوز کی وجہ سے ان کی موت ہوئی۔
اب دونوں میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، یہ فیصلہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ اور تفتیش مکمل ہونے کے بعد سامنے آئے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ پولیس ہی اس واقعے کی تفتیش کرے گی تو اس پہ اعتبار کون کرے گا؟ تو جیسا کراچی میں میر علی رضا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کو مینج کر لیا گیا، ٹھیک اسی طرح کیا لاہور میں ڈاکٹروں کو مینج نہیں کیا جا سکتا؟ لاہور پولیس کے لیے تو یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ دونوں خواتین خانہ بدوش تھیں، ان کی تدفین پاک پتن میں ہوئی ہے اور وہی پولیس کے سخت پیرے میں، بالکل اسی انداز میں جیسے پولیس مقابلے میں مارے جانے والوں کی ہوتی ہے۔ کیا یہ پنجاب حکومت کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ کیا پنجاب حکومت اس بات کی انکوائری کروائے گی کہ ان خواتین پہ تھانے میں تشدد ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا آئی جی پنجاب اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ تفتیشی عمل کسی دباؤ کا شکار نہ ہو؟ لاہور پولیس پہ دوسرا الزام تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ 2 اگست کو تھانہ غازی آباد میں ایک اے ایس آئی نے بازار میں ایک عام لڑکی کو پکڑا، اس کو تھانے لے گیا۔ لڑکی جب واپس گھر پہنچی تو اس نے گھر والوں کو بتایا کہ فلاں اے ایس آئی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ بات جو ہی میڈیا میں آئی فوراً ایکشن ہوا، ایس ایچ او سمیت 78 پولیس والوں کو معطل کر دیا گیا۔ جس اے ایس آئی پہ الزام ہے کہ وہ اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ لڑکی بھیک مانگتی تھی اور اسے سمجھانے کے لیے تھانے لایا تھا تاکہ اس کام سے باز آ جائے، لیکن لاہور پولیس کے ایس ایس پی نوید قریشی خود اعتراف کر چکے خاتون کو محض الزام پہ تھانے لے کر آنا ایس او پیز کی خلاف ورزی ہے۔ تو اب میڈیکل رپورٹ میں تو اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ثابت نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس میڈیکل رپورٹ پہ اعتبار کون کرے گا؟ کل کو یہ لڑکی اور اس کے لواحقین خود پریس کانفرنس کر دیں گے کہ انہوں نے پولیس والوں پہ غلط الزام عائد کیا۔ لوگ تب بھی ان کی بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ملک میں ہماری پولیس کا امیج ہی ایسا ہے۔